کنویں کے پیچھے چھپا راز۔ رات کی پہر جب گاؤں کی تمام چوکیاں بند ہو چکی تھی اور آسمان گہری سیاہی کا لباس پہن چکا تھا، ارسلان اپنی دادی کی بیجی ہوئی چابیوں کی گھنی لینے پرانا محل پار کر رہا تھا۔ گاؤں میں یہ محلہ ہمیشہ سے منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہاں کئی سال پہلے عجیب حادثات ہوئے تھے جس کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ ارسلان بچپن سے یہ باتیں سنتا آیا تھا مگر کبھی یقین نہ کیا، لیکن آج جب وہ اس سنسان راستے سے گزر رہا تھا تو خاموشی میں چھپی ہوئی مایوسی نے اس کے قدموں کو بھوچل کر دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، جیسے پرندے تک یہاں سے دور رہتے ہیں۔ دیواروں پر بنے پرانے آدھے میٹھے ناموں کی تحریریں عجیب طرح کی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اسے وہم سمجھا مگر پھر پتھریلی گلی میں واضح طور پر ایک قدموں کی آواز سنائی دی جو ارسلان کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار بدل رہی تھی۔ جب وہ رکا تو آواز بھی رک گئی اور جب وہ چلا تو آواز بھی چلنے لگی۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سایہ ضرور ہے مگر وہ پلٹنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ چند لمحے گزرتے تھے کہ ارسلان نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے مڑ کر دیکھا مگر طریق کی گلی میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی ہلتی ہوئی نظر آئی، جیسے وہاں ابھی ابھی کوئی گزرا ہو۔ ہوا میں نمی کچھ ایسی تھی کہ سانس لینا بھی بھاری لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ چلنے لگا لیکن اچانک سے اسے دیوار کے اندر سے کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی غیر معمولی تھی کہ جیسے کوئی اندر قید ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارسلان نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں لگا جیسے دیوار اندر سے دھڑک رہی ہو، جیسے کوئی جیتا جاگتا وجود پتھروں کے اندر پھنسا ہوا ہو۔ اچانک دیوار میں دراڑ پڑی اور اندر سے سرد ہوا کا جھونکا نکلا جس نے اس کے پاؤں پر برف جیسی ٹھنڈک چھوڑ دی۔ ارسلان گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر دیوار کے اندر سے ایک دھیمی سرگوشی اس کے کان سے ٹکرائی، واپس چلے جاؤ، وہ جاگ رہا ہے۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی بلکہ کسی ایسی مخلوق کی لگتی تھی جس کا گلا کئی سالوں سے خشک ہو۔ ارسلان تیزی سے آگے بھاگا مگر دیوار کے پیچھے حرکت اب بھی جاری تھی، جب کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ گلی مڑتے ہی اسے ایک پرانی حویلی نظر آئی جو برسوں سے ویران پڑی تھی مگر عجیب بات یہ کہ اس کی ایک کھڑکی سے دھند جیسی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ارسلان نے سوچا کہ شاید کوئی چرواہا مسافر یہاں پناہ لیے ہو مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس حویلی میں کبھی کوئی ایک رات سے زیادہ نہیں ٹکا تھا۔ وہ جلدی سے گزر جانا چاہتا تھا مگر جیسے ہی وہ حویلی کے سامنے پہنچا اس کے قدم خود بخود رک کے اندر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ قدم ایسے تھے جیسے کوئی بہت بھاری جسم گھسیٹتا ہوا چل رہا ہو۔ اچانک کھڑکی کے پردے ہلی اور ارسلان نے اندر سے دو سیاہ بے نور آنکھوں سے گھورتے دیکھی۔ یہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، ان میں خوف نہیں بھوک تھی۔ وہ کھڑا ہی تھا کہ حویلی کے دروازے نے خود بخود چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلنا شروع کیا اور اندر سے ایک سیاہ سایہ باہر آیا۔ اس کی شکل واضح نہیں تھی مگر اس کے جسم سے مٹی اڑ رہی تھی جیسے وہ زمین کے نیچے سے نکل کر آیا ہو۔ اس سائے نے سر موڑ کر ارسلان کی طرف دیکھا اور اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ ارسلان نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سڑک جیسے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوڑتا رہا مگر گلی کے اختتام کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ کسی نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس چکا ہو۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور باقی آدھا کالے دھوئیں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتی آواز میں کہا، وہ تمہیں جانے نہیں دے گا کیونکہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کا وجود دھوئیں کی طرح بکھر گیا لیکن اس کے الفاظ ارسلان کے کانوں میں گونجتے رہے۔ پس منظر میں حویلی کا سایہ بڑا ہوتا گیا جیسے وہ خود چل کر اس کی طرف آ رہا ہو۔ ارسلان نے پوری قوت سے بھاگنا شروع کیا مگر کسی غیر مرئی ہاتھ نے اس کی گردن کو چھوا۔ وہ رک گیا جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس کی سانس رکنے لگی مگر پھر گرفت اچانک غائب ہو گئی۔ ارسلان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی میں کوئی نہ تھا مگر دیوار پر سائے ایسے رینگ رہے تھے جیسے وہ زندہ ہوں۔ گلی کی مٹی پر عجیب ناخنوں کے نشانات بن رہے تھے۔ ارسلان ایک موڑ موڑ کر کھلی جگہ میں آ گیا جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ کنویں کے ارد گرد کی زمین پر تازہ گیلی مٹی کے عجیب نشانات تھے جیسے کوئی بار بار وہاں سے نکلا اور واپس گیا ہو۔ کنویں کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی مگر اسے ہوا میں ایک بھاری بوسیدہ بدبو تھی، ایسی جیسے کوئی مردہ بدن سڑ رہا ہو۔ اچانک کنویں کے اندر سے ایک دبی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ یہ آواز نہ کسی بڑے کی تھی نہ بچے کی بلکہ جیسے کوئی
بہت پرانا وجود خوش ہو رہا ہو کہ شکار اس کے قریب ہے۔ ارسلان آہستہ آہستہ کنویں کے کنارے جھکا تاکہ دیکھے کہ اندر کون ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے جھانکا اسے اندھیرے میں وہ روشنی کی لکیر جیسے آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے سے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ارسلان نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر کنویں کے اندر سے ایک ہڈیوں جیسا ہاتھ باہر آیا اور کنارے کو پکڑ کر خود کو مزید اوپر کھینچنے لگا۔ وہ ہاتھ زندہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی صدیوں پرانے جسم کا حصہ تھا۔ وہ منظر دیکھ کر ارسلان پیچھے لڑکھڑا کر گرا اور تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی انسان کا سامنا نہیں کر رہا بلکہ اس حویلی اور اس محلے کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی لعنت دوبارہ بیدار ہو چکی ہے۔ گلیاں اس کے قدموں کے ساتھ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ جہاں پہلے ایک درخت تھا وہاں اب کچھ نہیں تھا، اور جہاں پہلے کچھ نہیں تھا وہاں ایک بلند سیاہ دیوار کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے پورا محل زندہ ہو کے اسے شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے چل رہا ہے۔ وہ مڑنے کی ہمت نہیں کر سکا مگر قدموں کی آواز اتنی قریب تھی کہ جیسے وہ وجود ان کی گردن کی سانس تک سن سکتا ہو۔ جب آخرکار اس نے خود کو روک کر مڑنے کی ہمت کی تو اسے ایک دھندلا سا انسانی سایہ دکھائی دیا جو نہ چل رہا تھا نہ کھڑا تھا بلکہ فضا میں تیر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جگہ صرف اندھیرا تھا مگر اس کے اندر ایک روشنی کی چمک تھی، جیسے کوئی آنکھ اندر سے جھانک رہی ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ارسلان نے پیچھے دوڑ لگا دی مگر گلی اب ایک بھول بھلیاں بن چکی تھی۔ ہر موڑ مڑنے پر وہ دوبارہ وہیں پہنچ جاتا جہاں کنواں تھا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ کسی جادوئی دائرے میں پھنس چکا ہے۔ اچانک کنویں کے پیچھے سے وہی بوڑھی عورت دوبارہ نمودار ہوئی مگر اس بار اس کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ دھوئیں میں بدل چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم اس کے نشان دیکھ چکے ہو، اب وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ارسلان نے چیخ کر کہا، کون؟ یہ سب کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنے لرزتے ہاتھ سے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کنواں انسانوں کا نہیں، یہ راستہ ہے اس اندھیرے کا جہاں بھٹکے ہوئے سائے اپنا شکار تلاش کرتے ہیں۔ تم ان کی نظر میں آ گئے ہو۔ اچانک اس عورت کا وجود زور سے ہلنے لگا جیسے کوئی طاقت اسے اندر سے کھا رہی ہو۔ ایک لمحے بعد وہ خاک بن کر گرتی چلی گئی۔ اس کے گرتے ہی کنویں سے ایک زوردار دھماکہ جیسی گرج نکلی اور اندھیرا ارسلان کے گرد چادر کی طرح پھیل گیا۔ ارسلان نے خود کو اندھیرے میں لپٹا ہوا محسوس کیا مگر یہ عام اندھیرا نہیں تھا، یہ سانس لیتا ہوا اندھیرا تھا جو ہر طرف سے اسے چھوتا اور گھیرتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور جگہ منتقل ہو رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اندھیرا کم ہونا شروع ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ اس حویلی کے اندر کھڑا ہے جس سے وہ بھاگ رہا ہے مگر اب حویلی زندہ لگ رہی تھی۔ دیواریں اسے سانس لے رہی تھی جیسے ان میں سے دل دھڑک رہا ہو۔ چھت سے پرانے برتن ہل رہے تھے مگر کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ارسلان جیسے ہی باہر جانے لگا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر سے کسی نے آہستہ سے بات کی، یہاں سے کوئی نہیں نکلتا جب تک ہم چاہیں۔ ارسلان نے ادھر ادھر دیکھا مگر اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک فرش پر قدموں کے لمبے مڑے ہوئے نشان بنتے چلے گئے جیسے کوئی غیر مری چیز چل رہی ہو۔ اس کے بعد ٹوٹے آئینے میں ایک دھندلا چہرہ نمودار ہوا جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ اس چہرے نے مسکرا کر کہا، تم اب ہمارے ہو۔ ارسلان نے پورا زور لگا کر دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگا مگر باہر گاؤں کی گلیاں بدل کر اجنبی منظر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جہاں پہلے مکانات تھے وہاں اب صرف کالے درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں انسانی ہاتھوں کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ دور کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی مگر وہ آواز اتنی سرد تھی کہ اس سے ہڈیوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے آواز سے بچنے کے لیے الٹا رخ کیا مگر سامنے وہی سیاہ سایہ کھڑا تھا جو کنویں کے اندر سے آیا تھا۔ اب اس کی شکل زیادہ واضح تھی۔ اس کا جسم انسانی لگ رہا تھا مگر چہرہ تاریکی کی دلدل جیسا جس میں کوئی نقش نہیں تھا مگر اس کے اندر دو چمکتی ہوئی سفید آنکھیں تھیں
جو پھٹی پھٹی ارسلان کو دیکھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور بولا تم یہاں سے جا نہیں سکتے اور اس جگہ کو دیکھ لے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ ارسلان نے قدم پیچھے ہٹائے مگر سایہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ اس کی ٹھنڈی سانسیں اس کے چہرے کو چھونے لگی، زمین اس کے پیروں کے نیچے سے غائب ہونے لگی اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ کسی کھائی میں جا رہا ہو۔ اچانک اسے اپنی دادی کی آواز سنائی تھی جو اسے بچپن میں کہانیاں سناتی تھی، تاریکی کا راستہ کبھی واپس نہیں لاتا، اس سے دور رہنا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، سایہ اس کے جسم سے لپٹ گیا اور ارسلان نے آخری بار ایک چیخ نکالی، پھر ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح جب گاؤں والے اسی پرانے محلے سے گزرے تو انہیں ایک نئی چیز نظر آئی۔ کنویں کے پاس مٹی پر بنے عجیب لمبے نشانوں کے درمیان ایک اور نشان موجود تھا، انسانی قدموں کا نشان، مگر وہ وہاں ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں زمین پر ایک سیاہ دھبا موجود تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ارسلان کہاں گیا، مگر رات کو لوگ اب بھی اس محلے سے گزرتے ہوئے ایک تیسرا سایہ ضرور دیکھتے ہیں جو اصل میں وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔